جو بھولے بھالے قادیانی جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی ہے ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ ذرا غور کرنا اور پڑھنا اچھی طرح۔ اول تو آپ کو یہ کتابیں بڑی مشکل سے دیں گے۔ یہاں تقابل ہو رہا ہے قادیان کا تقابل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے۔ اب یہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے یعنی مرزا قادیانی نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے یعنی قادیان میں نہیں آتے، مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یعنی کتنے آسان لفظوں میں مرزا محمود کا بیان ہے، اور وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ آگے لکھتا ہے آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ سوال ہے، یہ سوال کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تازہ دودھ اگر ملے گا تو قادیان سے ملے گا، یہ وہ سمجھا رہا ہے۔ یہ ذرا میں کتاب کا حوالہ دکھا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ حقیقت الرؤیا صفحہ نمبر 46، آپ پڑھیں، غور کریں۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ مرزا قادیانی تو آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا وہ تو یہ کہہ دے گا کہ میں تو میراقی تھا، یہ قوم میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ میراقی کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کا اعتراف ہے کہ مجھے میراق تھا۔ حوالے پیش کروں گا بعد میں کسی اور موقع پر، ابھی نہیں۔ یہ حقیقت الرؤیا کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب معاملہ واضح ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، یعنی قادیان کی افضلیت ہے، اور جس طرح اور چیزوں میں افضلیت اس نے دکھائی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، تو محمد رسول اللہ جب دوبارہ آئے قادیان میں تو گویا بدر کامل کی طرح آئے۔ یہ میں پیش کروں گا حوالہ، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ قادیان میں آنا گویا ان کے نزدیک نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ اب یہاں تو مرزا محمود کا حوالہ نہیں ہے، یہ تو میں مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس کو بھی غور سے آپ سنیں اور دیکھیں۔ میں پہلے حوالہ پڑھتا ہوں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 352 352 اس پر کیا لکھتا ہے؟ اس پر لکھتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کو بھی جاتے ہیں جانے والے۔ ایک تو حج فرض ہے اور ایک نفلی حج ہے، تو جنہوں نے فرض ادا کر لیا وہ نفلی حج بھی کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ کا معنی قادیان، اس جگہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے، یعنی لوگ جو یہاں آئیں گے تو نفلی حج سے زیادہ ثواب ملے گا اس کو، اور
غافل رہنے میں نقصان اور خطر ہے، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے، حکم ربانی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قادیان میں اگر جو آ گئے اور مرزا قادیانی کی زیارت ہو گئی تو گویا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 352۔ کتاب کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام۔ یہ اس کا صفحہ ہے، ادھر یہ اس صفحے کو اوپر کی طرف دیکھیے، اصلی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب آپ کو قادیانی ویب سائٹ، جس کا نام نہاد میں کہتا ہوں اپنے طور پر، الاسلام.org، اس پر بھی یہ کتاب موجود ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی دھوکہ دے گیا۔ اصل کتاب آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، یعنی یہ مرزا محمود، اس کی ایک کتاب ہے منصب خلافت، اس کا صفحہ 33 ہے۔ اس میں کیا لکھتا ہے یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ کہتا ہے کہ قادیان میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی قادیان کی فضیلت کو آپ دیکھیں ان کے نزدیک، اور میں پیش کروں گا ابھی دوبارہ حوالہ پہ۔ وہ لکھتا ہے، یعنی مرزا محمود، ہر شخص جو قادیان نہیں آتا یا کم از کم ہجرت کی خواہش نہیں رکھتا، اس کی نسبت شبہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو۔ عبد الحکیم کی نسبت یہی فرمایا کرتے تھے۔ عبد الحکیم صاحب پہلے مرزا قادیانی کے مرید تھے، بعد میں تائب ہو کر اسلام قبول کیا، اور اس کو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں مرتد کہا ہے، مرتد۔ عبد الحکیم مرتد کہتا تھا وہ، تو لکھتا ہے کہ اس کا ایمان درست ہو۔ عبد الحکیم کی نسبت یہی فرمایا کرتے تھے کہ وہ قادیان نہ آتا تھا۔ قادیان کی نسبت اللہ تعالی نے انہو او القریۃ فرمایا۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں لکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو نہیں کہتا، میں کہتا مرزا قادیانی فرمایا کرتے تھے، سن لیجیے اچھی طرح، زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قادیان میں آنا حرم میں آنے کے برابر ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم۔ دنیا میں 3 حرم ہے، ایک مکہ مکرمہ کا حرم، ایک مدینہ منورہ کا حرم، ایک مسجد اقصی کا حرم۔ ان 3 حرم کے علاوہ اور کوئی حرم نہیں، لیکن اس کو مرزا محمود عرض حرم قرار دیتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ قادیان کو عرض حرم کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پہلے لکھا تھا یا پہلے جو بیان کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا کہ نہیں، یہ صحیح ہے، اور ہمارا استدلال اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ یہ دیکھ لیجئے اس کی کتاب منصب خلافت، اس کا پہلا صفحہ دکھاتا ہوں۔ یہ سابقہ ربوہ قادیان میں، یہ سابقہ ربوہ میں چھپی ہے یہ، اور اب اس کو چناب نگر کہتے ہیں۔ اور اس کا صفحہ دیکھ لیجئے، یہ صفحہ 33